تو اہل حدیث کو جانتا ہے کہ یہ واحد جماعت جو کتاب و سنت کی حامل، قائمۃ بامر اللہ، اللہ کے امر پر قائم ہے، کتاب و سنت پر قائم ہے، کسی شخصیت کے پیروکار نہیں، کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، اور وہ کسی ایسے سلسلے کی جو شریعت سے ثابت ہی نہیں۔ المحند المفند، اس کتاب کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ہم جناب فروع میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد، فروع، اصول میں ابو الحسن اشعری اور ماتریدی کے پیروکار، اور تصوف کے جو سلسلے ہیں ان میں 4 ہمارے امام، یہ سہروردی، نقشبندی، چشتی یا قادری، ہر چیز میں یعنی دین کو اس طرح پھیلا دیا گیا، عقیدے میں فلاں، عمل میں فلاں، احکام میں فلاں، تصوف اور تزکیہ میں فلاں، یہ فرقہ بندی ہے۔ ہم اہل الحدیث عقیدہ ہو، اصول ہو، فروع ہو، تزکیہ ہو، ان سارے امور میں محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمدی۔ یہ فرقہ ہو سکتا ہے جو کتاب و سنت کا حامل ہو، اس کو اللہ کے نبی الجماع فرما رہے، وہ فرقہ نہیں ہو سکتا۔ تو اہل الحدیث کو فرقہ کہنے والے یا فرقہ کا معنی نہیں جانتے، اور یا پھر اہل الحدیث کو نہیں جانتے، ان کے عقیدے کو نہیں سمجھتے۔ ہم سارے امور میں دلیل کے پیروکار ہیں، اور دلیل ہم جانتے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا نام۔ یہ پہلی علامت کن لوگوں پر فٹ ہو رہی؟ قائمۃ بامر اللہ، ایک طائفہ ہمیشہ اللہ کے امر پر، کتاب و سنت پر قائم ہے، وہ عقیدے میں کتاب و سنت کے حامل، عمل میں کتاب و سنت کے حامل، احکام اور معاملات میں کتاب و سنت کے حامل، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اس طائفے کی تعریف آپ خود فرما رہے۔ بعض حدیثوں میں اس کو عدل حق کہا گیا، ان قائمۃ بامر اللہ کی جگہ عدل حق، وہ حق پر قائم ہو گئے، حق پر، اور حق بھی کتاب و سنت کا نام۔ یستنبئونک احق ہو قل ای وربی انہ لحق۔ اگر کتاب و سنت حق نہیں ہے، قرآن و حدیث حق نہیں ہے، تو حق کہاں ہے پھر؟ کس کھڈے میں پڑا ہوا ہے اگر قرآن و حدیث حق نہیں؟ فرمایا کہ ایک طائفہ حق پر قائم رہے گا۔ تو فرمایا کہ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم وانہ لذکر لک ولقومک وسوف تسألون۔ جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اسے تھام لو، یقیناً یہی صراط مستقیم، یہ حق ہے، صراط مستقیم۔ نبی علیہ السلام نے زمین پر سیدھا خط کھینچا، دائیں بائیں بہت سے خطوط کھینچے، صحابہ متوجہ ہو گئے کہ کوئی علم آنے والا ہے، کو ہماری تربیت ہونے والی۔ پھر آپ نے سیدھے خط پر اپنی انگلی رکھی کہ وہ تنکا رکھا، فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ هَذَا صِرَاطُ اللَّهِ مُسْتَقِيمًا، یہ اللہ کا سیدھا راستہ جس پر میں ہوں، میں چل رہا ہوں۔ کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ قیل ومن یابا، پوچھا گیا انکار کون کرے گا؟ فرمایا کہ میں چل رہا ہوں اسی خط مستقیم پر، جو اسی خط مستقیم پر آ گیا، چل پڑا میرے پیچھے، وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ یہ خط مستقیم، میں اس پر چل رہا ہوں، رواں دواں ہوں۔ جس نے اسی پر اپنے آپ کو ڈال لیا جنت میں میرے ساتھ جائے گا، اور جو دائیں بائیں مڑ گیا پھر گیا، وہ راستے جن پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، جس کے سرے خط مستقیم میں جڑے ہوئے ہیں، الگ نہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، شیطان کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا تیرے بندوں کو ورگلانے کے لیے، اس سے دور نہیں ہوں گا۔ لوگ صراط مستقیم کے بہانے آئیں گے اور ہر عمل میں میری تزیین شامل ہوگی، میرے اضافے ملمہ سادی کے ساتھ، جو لوگوں کو دھوکہ دیں گے۔ یہ دھوکہ اہل علم کو نہیں دے سکتے، ان کے پاس کتاب و سنت کا نور ہے، علماء کو نہیں دے سکتے، ان کے پاس قرآن و حدیث کے دلائل ہیں۔ میں عامت الناس سے عرض کروں گا
کہ اپنی زندگی کے یہ لمحات جو ہیں علماء کے ساتھ گزارو. اس ملمس آدمی کو آپ نہیں پہچان پائیں گے. شیطان کی تزیین اور شیطان کی خوبصورتی کو، اس کے اضافوں کو آپ نہیں پہچان پائیں گے. راستہ صراط مستقیم سے چپکا ہوگا، جڑا ہوگا، مگر شیطان کے اضافوں کے ساتھ آپ کو دھوکہ دے دیں. علماء جانتے ہیں کیا دین ہے اور کیا شیطان کے اضافے، کیا چیز نصوص کے تحت ہے اور کیا چیز طریق الشیطان اور سبیل الشیطان. علماء کے ساتھ ملو گے تو حق آپ پر آشکارا ہوتا رہے گا. حسن بصری کا قول ہے الفتنہ اذا اقبلت عرفہ کل عالم وَإِذَا أَدْبَرَتْ عَرَفَهَا كُلُّ جَاهِلٍ. جب بھی فتنہ آئے گا جو کہ شیطان کی سازش ہوتا ہے، اس کو علماء فوراً جان جائیں گے. جہلا نہیں پہچانیں گے. جہلا اس کو ملمس آدمی سمجھیں گے اور خوبصورت راستہ قرار دیں گے، مگر علماء پہچان لیں گے اس کو. علماء پہچان لیں گے. علماء کے مقام کو جانو. یہ بھی آپ کا ایک نقطہ ہے کہ ایک سازش کے تحت علماء سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. اس میں جھوٹ ہو سچ ہو کوئی تمیز نہیں. حتیٰ کہ یہاں تک جھوٹ بولا گیا جب دجال آئے گا تو اس کے حلقے میں سب سے تیزی کے ساتھ دو گروہ داخل ہوں گے، ایک عورتیں، دوسرا علماء. علماء کہاں سے لیا؟ عورتیں ثابت ہیں صحیح حدیث سے. عورتیں دجال کے لشکر میں شامل ہوں گی. اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا وہ شخص انتہائی دانا اور بینا ہوگا، حاذق ہوگا، جو اپنے گھر سے اگر نکلے تو اپنی عورتوں کو رسی سے باندھ کر جائے تاکہ باہر نہ نکل سکے، دجال کے چنگل میں نہ آ جائے. عورتوں کا شامل ہونا حق ہے. علماء کہاں سے لے؟ یہ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام پر ایک تناقض کا الزام جو اللہ کے پیغمبر علماء کی شان بیان کر رہے ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں. فرما رہے ہیں فضل العالم علی العابد کفضل القمر کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. یہ ایک عالم کی فضیلت اور فوقیت ایک عابد پر کتنی ہے جیسے 14ویں کے شان کی تمام ستاروں پر. جس نبی کی زبان سے علماء کی شان میں یہ باتیں بیان ہوں، وہ نبی یہ کہہ سکتا ہے کہ علماء ہی دجال کے حلقے میں شامل ہوں گے. تو اللہ کے نبی کی طرف تناقض کی نسبت ہے. جھوٹ بولا گیا، کوئی روایت ایسی نہیں. صرف علماء سے لوگوں کو دور کرنا یہ ایک سازش ہے. جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ علم کا مصدر اور منبع علماء ہے. بس نبی علیہ السلام کا فرمان ہے قرب قیامت علم کب اٹھے گا؟ جب علماء اٹھ جائیں گے. باقی سب کچھ ہوگا. یا آپ کے کیمرے ہوں گے، آپ کی لائبریریاں ہوں گی، آپ کی ڈسکیں اور سب کچھ ہوگا، علم نہیں ہوگا. کتابیں ہوں گی، یوٹیوب اور جو کچھ یہ پروگرام آپ لے کر پھرتے ہیں سب کچھ ہوگا، علم نہیں ہوگا. کیونکہ علم کا مصدر علماء. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے العلم بالتعلم، علم علماء سے سیکھنے سے آتا ہے. یہ ایک سازش، یہ تو خود ان کی کوئی غلط فہمی ہے یا کسی کا اعلی کار ہے. ایک سازش کے تحت لوگوں کو علماء سے دور کرنا. تو بات تھوڑی سی پھیل گئی. اصل بات یہ بیان ہو رہی ہے کہ اس جو طائفہ ہے اس طائفہ کی علامتیں کیا ہیں؟ وہ حق پر قائم ہوں گے، حق کو سمجھنے والے ہوں گے، کتاب و سنت پر قائم ہوں گے، یہ اس کی علامت ہے. اور دوسرا ظاہرین، ظاہر ہوں گے. ظاہر ہوں گے، ظاہر کا ایک معنی غلبہ، غالب ہوں گے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے. یہ غلبہ تلوار کا غلبہ نہیں، حجت کا غلبہ. کوئی طاقت ان کی دلیل کو توڑ نہیں سکے گی. امام شافعی کا قول ہے من طلب الحدیث غالب ہوتا ہے، اس کی حجت، اس کی دلیل سب سے زیادہ قوی ہوتی. امیر عمر فرمایا کرتے تھے یا اہل الرائے تمہارے پاس آئیں گے اور قرآن پڑھ کے تم پر حجت قائم کریں گے اپنی مرضی کی تفسیریں کر کے. تم کیا کہو فخذوہم بالسنہ، تم ان کو پکڑو سنت پڑھ کے، اللہ کے نبی کی حدیثیں پیش کر کے پکڑو،
کیونکہ حدیثوں نے ان کو تھکا مارا ہے، ان کو عاجز کر دیا. حدیثوں کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوگی، لیکن قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، مرضی کی تفسیریں کریں گے، تفسیر بھی رائے تمہیں برگلانے کی کوشش کریں گے. ایسے یعنی گندے اور برے طبقے کا تم مواخذہ کرو اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں پڑھ کر. تو حدیث کا طالب، اس کی حجت کا کوئی توڑ نہیں. تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان کی علامت بیان کی کہ وہ غالب ہوں گے، مانا ان کی حجت غالب ہوگی، ان کی حجت کو کوئی مغلوب نہیں کر سکے گا. باقی تکلیفیں ہو سکتی، یہ تکلیفیں ہمارے اجر کا باعث ہوتی. ایک نقطہ آگے آ رہا. اور ظاہر کا دوسرا معنی، وہ لوگ چھپے ہوئے نہیں ہوں گے، غیر مستتر عیاں ہوں گے، کھلم کھلا اور ظاہر، خود بھی اور ان کی دعوت بھی. یہ اہل الحدیث ہیں جن کی دعوت کا ہر نقطہ بالکل کھلم کھلا آشکار ہے. اگر تفصیل میں جائیں تو بڑا وقت لگے گا، لیکن کئی لوگ اپنی دعوت کو چھپاتے ہیں، اپنے مسائل کو چھپاتے ہیں. تبلیغی جماعت ہے، پاکستان میں کیا پڑھیں گے؟ تبلیغی نصاب. سعودی عرب میں بند کر دو اس کو، ریاض الصالحین کھولو، وہ پڑھو. یعنی وہ چاہتے ہیں اس کو وہاں ظاہر نہ کیا جائے. دعوت ان کی مستتر ایک طبقے کے لیے، سعودی عرب میں نہیں. ان پر وہ عقیدے آشکارا ہو جائیں گے. کاش میں نے اس ساتھی کا کوئی پتہ لے لیا ہوتا، کوئی نمبر لے لیا ہوتا، جن سے اچانک ملاقات ہوئی، تعارف ہوا. ان کی چھوٹی سی تفصیلی بات، اس کا خلاصہ یہ کہ میں تبلیغی جماعت میں تھا، ہراول دستے مشورہ دینے میں پیش ہوتا، لیکن میں محسوس کرتا کہ رات کو مجھ سے کچھ چھپاتے ہیں یہ لوگ، کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جو مجھ پر ظاہر نہ ہو، مجھ سے چھپاتے. مجھے اس کی تشویش تھی. میں ان کے چہروں سے یہ بات پڑھ رہا تھا اور غور کر رہا تھا، کچھ چھپاتے ہیں مجھ سے. چنانچہ جب بھی میں چلا جاتا جا کے سونے کے لیے رات کو، تو پھر وہ کمرہ بند ہو جاتا. ایک دن میں نے ارادہ کر لیا کمرے میں کیا کرتے ہیں. چنانچہ میں نے رات کو جب آدھے پونے گھنٹے بعد دروازہ کھولا تو چیخو چلا رہے ہیں اور اجتماعی ایک ذکر کر رہے ہیں. وہ سہروردی طریقہ تھا یا نقشبندی طریقہ تھا، بدعی طریقہ ذکر، یعنی چھپانے کی کوشش کرتے. یہ اہل الحدیث ہیں. ہر معاملہ عقیدے کا، عمل کا، ہر معاملہ ایک کھلم کھلا موجود ہے، کوئی چیز مستتر نہیں، کوئی چیز پوشیدہ نہیں. کتنے لوگ ہیں ایسے اپنی فقہ کے مسائل چھپاتے ہیں، ڈرتے پھرتے ہیں. یعنی بعض ایسے مسائل جو یعنی کیا ان کی مثالیں میں تو یہ پرتقدس ماحول ہے. بعض ایسے مسائل جو نہیں چاہتے کہ لوگوں پر واضح ہوں، لوگ ان کو پڑھیں، ایسے ایسے مسائل چھپاتے ہیں. تو ظاہرین وہ لوگ غیر مستتر ہیں، ان کی دعوت بھی عیاں ہے، ان کے علماء بھی عیاں ہیں، کہیں چھپے ہوئے نہیں، کوئی نقطہ ان کا چھپا ہوا نہیں. ہر چیز کھلم کھلا ظاہر و باہر موجود ہے. کوئی چیز اگر خلاف ہے کتاب و سنت ہے تو اس سے رجوع کرنے والے سب سے پیش یہ لوگ ہوں، حق پر قائم ظاہرین. لا یضرهم من خذلهم، اور جو ان کو کوئی ذلیل کرے یا مخالف ہو، جو ان کو مخالف ہو، ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. نقصان کی دو قسمیں، ایک ہے مانوی نقصان اور ایک ظاہری جسمانی نقصان. مانوی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، ان کی حجت کمزور نہیں ہوگی، ان کی آواز کو دبا نہیں سکے گا. جتنے چاہے مظالم ڈالیں، اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑیں گے، اپنے عمل کو نہیں چھوڑیں گے، ان مظالم پر صبر کریں گے، اور یہ صبر ان کی کامیابی. لا یضرهم، کوئی نقصان نہیں. نقصان تب ہو جب کوئی اپنے صحیح عقیدے سے منحرف ہو جائے، وہ نقصان. لیکن یہ ثابت قدم ہوں گے، استقامت کا مظاہرہ کریں گے. اور جہاں تک دوسرا نقصان، جسمانی نقصان، ظاہری نقصان، وہ پہنچا سکتے، پہنچائیں. وہ انبیاء کی سنت، اشد البال الانبیاء ثم الامثل فالامثل. جتنے زیادہ نقصان ہوں گے اتنا اجر بڑھے گا، ثواب میں اضافہ ہوگا. وہ مراد ہے کہ لا یضرهم من خذلهم یا من خالفهم، کہ ان کی مخالفت کرنے والا یا ان کی
ان کو ذلیل کرنے والا، ان کو نقصان پہنچانے والا نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ نقصان تب پہنچتا ہے جب کوئی اپنے صحیح منہج کو چھوڑ دے، عقیدے کو چھوڑ دے، تکلیفوں سے ڈر، مگر نہیں، وہ استقامت کا پہاڑ ہوں گے، استقامت کا مظاہرہ کریں۔